السلام علیکم۔ وہ عورت جو مہینوں میں کماتی تھی اب وہ دنوں میں کمانے لگی، لیکن وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے اپنے جسم کی فروشی نہیں کرتی۔ ان میں سے کوئی غربت یا بھوک سے تنگ آ کر کچھ لڑکیاں اپنی دنیاوی خواہش پوری کرنے کے لیے، اور کچھ لڑکیاں بہت مجبور ہو کر ہر آدمی کو چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کو ان کے حوالے کر دیتی ہیں، اور وہ درندے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے ہیں۔ جب اس کاروبار کے بارے میں بہت چرچا ہوا تو بڑے بڑے افسروں نے پولیس پر زور ڈالا کہ تم ان کو جا کر کچھ کہتے کیوں نہیں ہو۔ پہلے تو وہ پولیس والے رشوت لے کر چلے جاتے، لیکن جب ان کے سر سے پانی اوپر ہوا تو انہوں نے اس عورت کو کہا، اب آپ یا تو ہمیں اور خرچہ دو یا تمہیں یہ دھندا بند کرنا پڑے گا۔ اس عورت کے پاس بہت پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ اس نے ان کو بہت ساری رقم دی اور کہا اپنے اوپر والوں تک پہنچا دیں اور اوپر والوں کا منہ بند کر دیں۔ ایک دن بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی اس کوٹھے کے دروازے پر آئی۔ وہ عورت اس کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، یہ بھی کوئی اپنے جسم کو فروخت کرنے والی ہوگی، اور اس کا حسن دیکھ کر وہ تو پاگل ہی ہو گئی۔ اب وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور اس کو سب کچھ بتانے کے بعد اس کو اپنے کمرے میں بٹھا دیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک بہت بڑا افسر اس کوٹھے پر آیا تو وہ عورت اس لڑکی کے کمرے میں اس کو لے گئی، لیکن وہ افسر تھوڑی ہی دیر بعد واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسا ہوا کہ جو بھی کوئی نوجوان آتا تو بغیر کچھ کیے وہاں سے چلا جاتا۔ اس عورت کا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو رہا تھا۔ پھر ایک مرد اس لڑکی کے کمرے میں آیا، لیکن پھر وہ بھی چند لمحوں بعد ہی واپس چلا گیا۔ اس عورت نے اس آدمی سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے، تم کچھ کیے بنا ہی جا رہے ہو؟ تو اس مرد نے کہا اندر جا کر خود دیکھ لو۔ تو عورت بہت پریشان ہوئی اور وہ اندر کمرے میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو اس عورت نے اس لڑکی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی، اس لیے میں اس کوٹھے میں آ گئی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی، کیونکہ یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے اور ہم جتنی عبادت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میں اپنے جسم کو عارضی تکلیف دے کر اپنی جنت کما رہی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کیا آپ نے دروازے پر یہ نہیں لکھا کہ اپنے جسم سے جو کچھ کمانا چاہتے ہو کما لو؟ تو اس عورت نے کہا ہاں تمہاری بات بالکل درست ہے، میں نے یہ ضرور لکھا ہے، لیکن میں نے اس کام کے لیے نہیں لکھا۔ تو اس لڑکی نے اس عورت سے کہا جو کام تم اس دنیا میں کر رہی ہو تو شاید تمہیں جہنم میں بھی جگہ نہ ملے۔ تم ان معصوم، مجبور اور لاچار لڑکیوں کو یہاں لے آتی ہو تو امیر زادے ان کے جسم کو نوچ کر چلے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن تم سے ایک ایک لڑکی اپنے جسم کا حساب لے گی، اور قیامت کے دن تمہیں اپنے جسم سے کمانے کے لیے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بات اس عورت کے دل کو جا لگی۔ پھر اس نے کہا تمہاری بات بالکل درست ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم اپنے سے پوچھو کہ تم اتنے سالوں سے یہ کام کر رہی ہو، کیا تمہیں کوئی سکون ملا؟ تو اس نے کہا ایسا ایک بھی لمحہ نہیں گزرا جس میں نے سکون کا سانس لیا ہو۔ پھر اس لڑکی نے کہا تمہارے کہنے کے مطابق کئی درندے اس کمرے میں آئے اور یہاں سے چلے گئے، لیکن میں اپنے رب کی یادوں میں اتنی محو تھی کہ مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں چلا، اور مجھے تم سے زیادہ بے وقوف اور کوئی اس دنیا میں لگتا ہی نہیں، کیونکہ تم اس دنیا کے لیے کما رہی ہو جس میں رہنے کے لیے ایک سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں۔ میں تو اس دنیا کے لیے کام کر رہی ہوں جس میں نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت اس وقت سجدے میں گر گئی اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے معافی کی توفیق دے۔